زندگی کا ہدف یہی ہونا چاہیے. یہ بار بار ذکر کیوں ہے؟ امام کو پہچانو، امام کی معرفت کرو. جب امام کی معرفت ہو گئی تو پھر کوئی غم نہیں ہے. پھر چاہے تیر لگے تمہارے سینوں پر، چاہے تلواروں سے تمہاری گردنیں اڑ جائیں، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ موت تو انتقال دیتی ہے، موت فنا تھوڑی کرتی ہے. موت تو انتقال دیتی ہے. جیسے آپ زمین انتقال کرتے ہیں، زمین مر جاتی ہے کیا؟ نہیں، کسی اور کے حصے میں آ جاتی ہے. ایسی ہے نا، منتقل ہو گئی، کسی اور کو دے دی، زمین ختم ہو گئی. نہیں، انسان بھی انتقال کرتا ہے، منتقل ہوتا ہے. موت فنا نہیں ہے، موت منتقل. اب یہ آپ کی چوائس ہے، آپ منتقل کہاں ہونا چاہتے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے، آپ کہاں منتقل ہونا چاہتے ہیں، ادھر یا ادھر. منتقل تو ہونا ہے، کہاں ہوں گے منتقل؟ وہ کریم ابن کریم ہے. اللہ اکبر. آیت اللہ مظاہری بیان کرتے ہیں کہ ایک مداح سلام مرثی نوح پڑھنے والا اس سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ جہاں یہ سلام وغیرہ پڑھتا تھا مرثی نوح، وہاں پر جس امام بارگاہ میں مسجد میں خادم تھا، جیسے یہاں پہ بھی لوگ ہوں گے، اور اس کا کام تھا چائے پلانا. چائے پلاتا تھا، مجلس میں چائے پلاتا. آپ کو پتہ ہے عراق ایران کا کلچر، کوئی بھی آئے تو چائے پلاتے رہتے ہیں. چائے پلانا تھا. اس کا انتقال ہو گیا. یہ مداح کہتا ہے کہ ہم اس کی قبر پہ گئے اور ہم نے اس کی قبر پہ کہا کہ ساری زندگی تم نے یہ کام انجام دیا ہے، تو تم ہمیں بتاؤ تمہارے حال کیا ہیں. 2 دن بعد کہتے ہیں وہ خواب میں آیا اور اس سے پوچھا تو وہ کیا حال ہے؟ کہا باغوں میں رہ رہا ہوں. کہہ رہا ماجرا کیا ہے؟ کہا امام نے کہا جو تم نے ساری زندگی ہماری نوکری کی ہے، یہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا ہے. اس کے بدلے میں اصل تمہیں ہم قیامت میں دیں گے. اصل ہم تمہیں، خوبی تو عالم برزخ ہے نا بھئی. موت یعنی انسان جب مرتا ہے تو جب تک قیامت نہیں آتی ایک اور عالم ہے، اور اس عالم کا نام عالم برزخ ہے. انسان اسی کے اندر رہتا ہے. اب جس کی جیسی زندگی اس کا برزخ ویسا ہی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ امام کی خدمت کی. امام نے کہا تمہیں کہا ماجرا کیا ہوا؟ کہا جب مجھے مر گیا، میری پہلی رات تھی، تو میرے سرہانے امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں. اللہم صلی علی محمد. کہا امام تشریف لائے اور امام نے مجھے کہا، امام نے کہا مشہدی علی، تم نے اپنی زندگی میں 12,427 چائے کے کپ پلائے ہیں. 12,427 کپ پلائے ہیں، ہم یہ تمہیں اس کے بدلے میں دے رہے ہیں. رونے لگ گیا. امام نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کیا کم دیا ہم نے تمہیں؟ کہا نہیں مولا، اگر مجھے پتا ہوتا آپ اتنا دقیق ملاحظہ رکھتے ہیں تو ہر شخص کو میں اپنے ہاتھوں سے چائے پلاتا. یعنی معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اس دنیا سے باہر اس عالم میں پہنچا ہوا ہے. یہ ہے امام. آسان نہیں ہے، لیکن اگر ان کی نگاہ ہو جائے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے. آپ ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ تر جوان ہی ہیں. بزرگ بھی ماشاءاللہ جوان ہی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال جوان تو جوان ہی ہوتا ہے. اپنی جوانی میں اپنے امام کو پہچانے. کیونکہ امام کو جوانوں کی ضرورت ہے. جوانوں کی ضرورت ہے. اگر آج ہم اپنے امام کو نہیں پہچانیں گے تو کون پہچانے گا؟ امام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کربلا میں، کوئی مسئلہ. وہ خدا جو
حضرت اسماعیل کے لیے جانور بھیج سکتا ہے مگر امام حسین کے لیے نہیں بھیج سکتا. کیوں؟ کیونکہ اسلام اس موڑ پر آ گیا تھا کہ خون کی آبیاری کی ضرورت تھی. خون سے اس درخت کو آبیاری کرنی تھی کیونکہ بقا اسی میں تھی. اب ان لوگوں نے اپنے امام کو پہچان لیا تھا جو امام کے پاس آئے. ہم جو ہر سال امام کو یاد کرتے ہیں اور یہ 2 مہینے 8 دن تو ہم مسلسل یاد کرتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہم یاد کرتے ہیں امام کو. ہمارا اپنا بھی کوئی مر جاتا ہے تو بھی ہم مجلس امام حسین ہی رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تاکہ بار بار اس مقصد کو پہچانے جس مقصد کے لیے امام کربلا آئے. امام کے مقابلے میں کون ہے اس کو پہچانے. امام کے مقابلے میں کون آیا ہے؟ امام کے مقابلے میں کیا کوئی شخص تھا یا کچھ لوگ تھے؟ امام کے مقابلے میں پورا سسٹم تھا. اس سسٹم کو پہچانے کہ امام کیوں اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے یا امام کو کیا ضرورت تھی. اور امام مدینہ میں رہتے, کیا مسئلہ تھا امام کو؟ ان کو بھی یہی مسئلہ نہیں تھا. اگر وہ کہتے کہ وہ بیعت کر لو, امام رہتے مدینہ میں. کیوں امام نے مدینہ چھوڑا؟ وجہ یہ تھی جو سامنے سسٹم تھا وہ اتنا کرپٹ ہو چکا تھا, یا یوں کہیں کہ اگر وہ سسٹم چلتا رہتا تھوڑے عرصے تو پوری انسانیت برباد ہو جاتی, پوری انسانیت. اور وہ جو محنت تھی 1,24,000 پیغمبر کی وہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ سامنے جو آیا وہ فرعون, شداد, نمرود, حامان, جتنے بھی سسٹم تھے ان سسٹم کی آخری کڑی تھی, آخری کڑی تھی. خوب ظاہر ہے تھوڑا سا تو ذہن پہ آپ کو زور دینا پڑے گا عزیزان محترم, وہ سمجھنا تو ہے نا. جب تک آپ کو سسٹم نہیں سمجھ آئے گا امام کیسے سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ آپ صرف ایک طرف کی چیز سنتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. اسی لیے آج ہم اس سسٹم کو نہیں پہچان پا رہے. کیوں سسٹم آیا؟ ہر وقت یہ سسٹم کیوں آیا؟ فرعونیت کیوں آئی؟ کیونکہ اللہ کا ہادی ہے ادھر. 250 سال یا اس سے زیادہ فرعون نے جو ہے وہ کس کا اپنے آپ کو کہا نا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں, میں پالنے والا ہوں. اس کو اپنا سسٹم چاہیے تھا, اس سسٹم کو حاکم کرنا تھا. اس سسٹم کی اپنی کوالٹیز تھیں, خوبیاں تھیں, نقصانات تھے. خوبی تو کوئی بھی نہیں تھی اس کے اندر, سب اس کی کیا تھی؟ اس کی صفات کیا تھی؟ کہ جوانوں کو ذبح کر دو, بچوں کو ذبح کر دو, مردوں کو ذبح کر دو, عورتوں کو زندہ رکھو, لوگوں کو قبیلوں میں بانٹو تاکہ غلام بن سکے. سسٹم تھا پورا. سسٹم کے مقابلے میں اللہ نے اپنے نمائندے کو بھیجا, اور اس سے پہلے کہ اللہ کا نمائندہ آتا فرعون کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا. کیا پیغام؟ کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. اب یہ اللہ کا نبی پیدا ہو رہا ہے, یہ کس کو پتا ہے کہ اللہ کا نبی پیدا ہونے والا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم آسان نہیں ہے, سسٹم بہت مضبوط ہے, یہ سسٹم بہت سٹرونگ ہے. خوب, لیکن اللہ اپنے نظام کو لے کے چلتا ہے. اللہ نے بھی حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں ہی بڑا کیا. یعنی تم جتنی بھی پلاننگ کر لو, تم پورے خطے کو پچھلے 20 سال سے گھیرے میں ڈالا ہوا ہے. پورے خطے کو کیوں ڈالا ہوا ہے؟ کیوں اس پوری بیلٹ پر جو ہے وہ ہزاروں میل کا سفر کر کر دنیا کی طاغوتی نظام اپنی حکومت کرنا چاہتا ہے؟ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ ان کو بھی کسی نے بتایا ہے ایک اسی خطے میں آنے والا ہے. اللہم صلی علی محمد. $1 ٹریلین, $300 ملین پر ڈے طاغوت نے یہ ہمارے ہمسائے ملک میں خرچ کیے اتنے سال. $300 ملین پر ڈے. یہ اپنے طریقے سے آئے تھے. کیوں؟ کیونکہ پورے خطے کو
کور کرنا ہے، اپنی حکومت کرنی ہے، اپنا نیٹ ورک بچھانا ہے۔ کیوں بچھانا ہے؟ کیونکہ ان کو بھی کسی نے بتایا ہے کہ وہ جس کا یہ بہت دنوں سے انتظار کر رہے ہیں نا، وہ یہیں آئے گا۔ لیکن اب انہیں کیا پتا، اس ایک کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے ایسا مار کے بھگایا ہے نا کہ آئندہ اب ہوتے ہیں کہ ابھی تو وہ آیا نہیں، یہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں، وہ آئے گا تو یہ کتنے طاقتور ہو جائیں گے۔ وہ ابھی آیا نہیں، وہ ظاہر ہے یہ تو وہ پرانے زمانے کے لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں خام خواہ ڈالا ہوا تھا۔ اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، امام آئیں گے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھو، ہاتھ کسی اور اشاروں کی طرف کر کے بیٹھو تاکہ اس موومنٹ میں حرکت کرو، اپنے آپ کو بناؤ، چاہے فضائیں ہوں، چاہے ہوائیں ہوں، چاہے ٹیکنالوجی